جب پہلی بار بیت المقدس پر ملک عراق بابل شہر کے ایک ظالم اور کافر بادشاہ نے جب حملہ کرا تو اس نے بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو قیدی بنا کر کہاں لے گیا تھا۔ جب آپ اس ظالم کافر بادشاہ کی قید سے واپس بیت المقدس آئے تو بیت المقدس کا کیا حال ہو چکا تھا، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کس طرح قبضہ فرمائی؟ پھر 70 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیت المقدس اور بنی اسرائیل کو دوبارہ آباد فرمایا؟ اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا؟ اور جب آپ ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ارشاد فرمایا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے گدھے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے کس طرح دوبارہ زندہ فرمایا؟ پھر جب آپ 100 سال کے بعد واپس اپنے محلے میں تشریف لے گئے تو محلے والوں نے آپ کو پہچانا یا نہیں؟ اور آپ کی عمر اس وقت کتنی ہو چکی تھی؟ پھر جب آپ علیہ السلام کی ملاقات اپنے گھر کی غلام بانی سے ہوئی جو بڑھیا، نابینا اور اپاہج ہو چکی تھی، تو پھر کیا معجزہ ہوا؟ اور آپ علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں کی کتنی عمر ہو چکی تھی؟ اور کس طرح آپ علیہ السلام کے بیٹے نے آپ کو پہچانا؟ پھر آپ نے کس طرح بنی اسرائیل کے محلے میں مکمل تورات بغیر دیکھے زبانی سنا دی؟ اور آپ کے بیٹے اور بنی اسرائیل کس طرح آپ پر ایمان لائے؟ تو انشاءاللہ ابھی اور اسی وقت اس حیرت انگیز دلچسپ واقعے کو جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر کیا گیا ہے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اسرائیل اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ انہی 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ ان 12 بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، تو جو لوگ اس یہودا قبیلے سے تھے وہ یہودی کہلانے لگے۔ تو تاریخ میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کی شروعات یہاں سے ہوئی، اور آگے چل کر بنی اسرائیل میں بہت سے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام یعنی نبی اور رسول تشریف لائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ بنی اسرائیل کی پہلی تباہی۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی مخالفت کرنے لگی اور غرور اور تکبر کرنے لگی، اور جب لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ملک عراق بابل شہر کے ایک ظالم و کافر بادشاہ بخت نصر نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر زوردار حملہ کیا، اور بنی اسرائیل ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد تورات جیسی مقدس کتاب کو جلا دیا، مسجد بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک حصے کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور ایک حصے کو غلام بنا لیا، یعنی 70,000 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا۔ یہی وہ بنی اسرائیل کا پہلا فساد اور اس کا انجام ہے، جس کا ذکر قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے، تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ پھر آپ نے پوری بستی میں چکر لگایا، لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یعنی اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی۔
یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو بیت المقدس پر غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس بادشاہ نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ پھر جب آپ علیہ السلام کی وفات کو 100 سال پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ پہلے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے جان پیدا فرمائی۔ ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، باقی جسم آپ کی نگاہوں کے سامنے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، کم لبست، یعنی تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہی کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا۔ وانظر الى حمارك، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اس کے جسم کے تمام اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بدن کے حصے اپنی اپنی جگہ پر آئے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر گوشت پر کھال آئی، پھر بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ویڈیو میں یہ واقعہ کافی طویل ہو جائے گا، اس لیے اس کے بعد کیا ہوا آگے کا واقعہ جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کی طرف رخ کیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔